انسانوں کی تاریخ کا سب سے عظیم الشان سفر یعنی سفر معراج۔ شب معراج میں سدرۃ المنتہا، وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، جس میں انہوں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، انہوں نے پوری کائنات یعنی ہماری اس پوری یونیورس کے سفر کو طے کیا، اور جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں اکلوتی ایسی شخصیت بن گئے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے سب سے قریب جانے کا شرف حاصل کیا۔ اس سفر کے دوران ہی مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ اس سے قبل مسلمان نہایت ہی مشکل کا شکار تھے۔ ایک طرف مکہ کے کفار کا بے انتہا ظلم و ستم، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی سب سے قریبی شخصیات جیسے کہ ان کے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات۔ انہی مشکل ترین ایام میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جس کو 1400 سال پہلے اور شاید ابھی بھی ماننا بے حد مشکل ہے، لیکن 1300 سال بعد آئی 1915 میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کو پروف کیا۔ لیکن آخر کیسے؟ یہ کوئی ڈریم نہیں تھا بلکہ ایک زندہ حقیقت تھی، 7 آسمانوں کی سیر۔ A journey like none before. دوستو، ایک رات مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام براق نامی سواری پر بٹھا کر آج کے اسرائیل کے کیپٹل جیروسلم میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ دوستو، براق نامی یہ سواری جس کا نام برق سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے لائٹننگ یعنی روشنی۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید اس وقت اس کا نام براق اس کی سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے آسمان کے دروازے کھولے گئے، اور یہ دروازہ کوئی عام ہمارے دروازوں کی طرح نہیں تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آج پوری دنیا میں موجود تمام انسان آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، اینڈ ایز یو نو کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو کہ آج سے 2000 سال پہلے پیلسٹائن میں پیدا ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچینٹی میں جیزس کہا جاتا ہے، جبکہ یحییٰ علیہ السلام کو جان دی بیپٹسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے پیغمبر تھے اور آپس میں ان کا رشتہ کزن کا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت آج سے 2000 سال پہلے نہایت ظلم و ستم کے بعد شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عرش پر اٹھا لیا تھا، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سلام کیا اور تیسرے آسمان کی طرف بڑھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے 3600 سال قبل فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی سٹوری قرآن مجید میں موجود سب سے انٹرسٹنگ سٹوریز میں سے ایک ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے سنی ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور چوتھے آسمان کی طرف بڑھے۔ وہاں پر ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام سٹارٹنگ کے انسانوں میں سے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تیسرے پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 5ویں آسمان کی طرف بڑھے
5वें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम से हुई। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के वफादार साथियों में से थे। हारून अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया में खतीब भी कहा जाता है, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम उस वक्त बनी इसराइल के बहुत बड़े स्कॉलर्स में से एक थे। और यही वजह है कि आज भी यहूदियों में तमाम स्कॉलर्स ज्यादातर हारून अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से हैं। और छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, जो कि अल्लाह ताला के सबसे लाडले और बरगजीदा पैगंबर थे, जिनका कुरान मजीद में सबसे ज्यादा मर्तबा यानी 136 टाइम्स जिक्र किया गया है। एंड एज यू ऑल नो कि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आज तक की आई हुई वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक है। आज भी कई हॉलीवुड मूवीज इसी मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से इंस्पायर्ड लगती हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और 7वें आसमान की तरफ बढ़े। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी औलाद में से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज दुनिया में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडिज्म यानी यहूदियत, ये तीनों बड़े मजहब हैं और इन तीनों को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। और आज दुनिया की 60% पॉपुलेशन इन्हीं तीनों मजहब को फॉलो करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा की तरफ बढ़े, जहाँ पर उन्होंने बैतुल मामूर को भी देखा। बैतुल मामूर वही जगह है कि जहाँ पर 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ कर रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी हद है, यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। इससे आगे किसी भी मखलूक को जाने की इजाजत नहीं है। वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाजत दी गई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे अकेले ही गए। यानी यहाँ से आगे का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले ही तय किया। सहाबा ने बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उन्होंने अल्लाह ताला का दीदार किया या नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने सिर्फ रोशनी ही देखी, सफ़ेद रोशनी, यानी उन्हें एक नूर का पर्दा दिखाई दिया। उसके अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में अकलौती वो शख्सियत बन चुके थे कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे करीब जाने का शर्फ हासिल हो चुका था। यहाँ पर इस अजीम सफ़र का एक अहम मकसद सामने आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज करने का हुक्म दिया, जिसको तब से लेकर आज तक दुनिया के तमाम मुसलमान हर एक कोने में अदा कर रहे हैं। पहले मुसलमानों पर 50 नमाजें फ़र्ज की गई थी, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें हरगिज़ अदा नहीं कर सकेगी, लिहाजा आप वापस अल्लाह के दरबार में पेश होकर इन्हें नमाजें कम करने का कहिए। लिहाजा बुखारी शरीफ के अकॉर्डिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुए। अल्लाह ताला से नमाजें 50 से कम करके 40 करवाई, जिसके बाद वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस कहा कि आपकी उम्मत अभी भी 40 नमाजें अदा नहीं कर सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला के पास पहुंचे और नमाजें कम करके 30 करवाई। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार 5 नमाजें फर्ज करवाई, जिसके बाद अभी भी मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे कि आपकी उम्मत ये 5 नमाजें भी पूरी अदा नहीं कर सकेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब इसके बाद अल्लाह ताला के यहाँ पेश होकर नमाजें कम करने का कहने पर मुझे शर्म आती है, लिहाजा मैं 5 नमाजों से मुत्तफिक हूँ। इसी तरह मुसलमानों पर 5 नमाजें फर्ज हुई। इसी सफर के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख और जन्नत की भी सैर की थी, जिसके बाद फाइनली आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बुराक पर बैठकर आज के इसराइल के कैपिटल यानी जेरूसलम में वापस आ गए और बैतुल मुकद्दस से होकर वापस मक्का की तरफ आ गए। मक्का पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अभी भी मक्का के लोग सो रहे हैं, मतलब
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر صرف ایک رات کے اندر مکمل کیا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو 1300 ایئرز کے بعد یعنی 1915 میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اکارڈنگ ٹائم یعنی وقت ہرگز ایبسولوٹ نہیں ہے۔ Time is not absolute. فور ایگزامپل، اگر ایک چیز ٹریول کر رہی ہے اور دوسری چیز اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو ان دونوں کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا، یعنی جو چیز سپیڈ آف لائٹ سے یعنی بہت تیز ٹریول کرے تو اس کا ٹائم بہت ہی سلو پاس کرے گا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رات بہت لمبی تھی، لیکن مکہ کے لوگوں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مکہ کے لوگوں کو یہ سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑایا۔ تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوشچنز پوچھنا شروع کر دیے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بیت المقدس کو پیش کیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دے دیا، جس کے بعد سب لوگ شوق رہ گئے۔ اور شاید بنتا بھی ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے اس سفر کے اوپر یقین کرنا شاید بے حد مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت چند کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے تھے۔ خیر دوستو، یہ کوئی سفر عام سفر نہیں تھا، کیونکہ اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی اور پہلی اسلامی ریاست کے بادشاہ کے طور پر دنیا کے سامنے آئے، اور مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاورز کو بھی شکست دی، جیسے کہ رومن امپائر، اور ایک بڑے رقبے پر مسلمانوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کائنات کا مکمل سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کر سکتے ہیں۔